اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، ہم شمائل ترمذی کے سبق نمبر 14 کا تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ سبق طویل تھا، ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں پڑھیں گے، لیکن زیادہ طویل ہو گیا، اس لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں کر دیا۔ اور ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ یہ باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے بارے میں ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا والا نامہ، جس کا حدیث بالا میں ذکر ہے، نجاشی کے نام تھا۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 بادشاہ حبشہ میں گزرے ہیں۔ پہلے کا نام اسحمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام نے ان کی سلطنت حبشہ میں اس وقت ہجرت کی تھی جبکہ یہ مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، جن کا قصہ حکایت صحابہ کے پہلے باب کے نمبر 10 پر کچھ مختصراً ذکر ہو چکا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان کے پاس بھی خط بھیجا تھا، جس کے مضمون کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام۔ تم صلح پسند ہو، میں اس اللہ کی تعریف تمہارے پاس پہنچاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے محفوظ ہے یا بندے اس کے ظلم سے محفوظ ہیں۔ امن دینے والا ہے، نگہبان ہے کہ بندوں کی آفات سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک روح اور اس کے وہ کلمہ تھے جس کو اللہ جل شانہ نے پاک و صاف کنواری مریم کی طرف بھیجا تھا۔ پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک خاص روح سے پیدا کیا اور ان میں جان ڈال دی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ میں تمہیں اسی وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں اور اس کی اطاعت پر تعاون کی طرف بلاتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میرا اتباع کرو اور جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف تم کو اور تمہارے سارے لشکروں کو بلاتا ہوں۔ میں حق بات تم تک پہنچا چکا ہوں اور نصیحت کر چکا۔ تم میری نصیحت قبول کر لو اور اسلام یا سلامتی اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ محدثین کی ایک جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نجاشی پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس والا نامہ پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت مسلمان ہوئے۔ بہرحال انہوں نے اس والا نامہ کے جواب میں ایک عریضہ لکھا جس میں اپنے ایمان کا اقرار کیا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ لکھا وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اپنے لڑکے کے ہاتھ 60 نفر کی ایک جمعیت کے ساتھ اپنا عریضہ خدمت اقدس میں بھیجا، مگر افسوس کے راستہ میں وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور ان میں سے کوئی بھی خدمت اقدس میں نہ پہنچ سکا۔ خود ان نجاشی کا وصال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ غائبانہ نماز کا مسئلہ ایک فقہی بحث ہے جس کی یہ جگہ نہیں ہے۔ بہت سی وجوہ سے حنفیہ کے نزدیک ان کی خصوصیت تھی۔ ان کے بعد ان کی جگہ دوسرا نجاشی ہوا، اس کے پاس بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ ارسال فرمایا جو حسب ذیل ہے۔ یہ خط اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کے نام ہے جو حبشہ کا بڑا اور سردار ہے۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ذات ہے، نہ کوئی اس کا شریک، نہ بیوی ہے اس کے لیے، نہ اولاد، اور اس کا اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی پکار یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تجھ کو دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، سلامتی سے رہے گا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے،
وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ جانے اس کے سوا، اگر اس کے بھی اہل کتاب روگردانی کریں تو مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، بے دھڑک اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ اے نجاشی، اگر تو میری دعوت قبول کرنے سے انکاری ہے تو نصارہ کا گناہ بھی بوجہ اس کے کہ وہ تیرے متبع ہیں تجھ پر ہوگا۔ اس خط میں غالباً حسب معمول بسم اللہ بھی ہوگی، مگر میں نے جہاں سے نقل کیا ہے اس میں نہیں ہے۔ ان نجاشی کے متعلق نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ ایمان لائے یا نہیں۔ ان کا کیا نام تھا؟ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث بالا میں تیسرا خط جو نجاشی کے نام ہے وہ یہی نجاشی ہیں، چنانچہ بعض روایت میں نجاشی کے نام کے ساتھ یہ لفظ بھی ہے کہ وہ نجاشی نہیں ہیں جن کے جنازہ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یہی صحیح ہے، اگرچہ بعض محدثین نے صرف پہلے ہی نجاشی کے خط کا ذکر کیا اور بعض نے صرف دوسرے کا۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کا ترجمہ کا مفہوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی نکال کر تشریف لے جاتے، چونکہ اس میں اللہ جل شانہ اما نوالہ کا اسم شریف لکھا ہوا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنے ہوئے استنجے نہ جاتے تھے۔ اسی بنا پر علماء نے اس انگوٹھی کو پہنے ہوئے پخانہ جانے کو مکروہ لکھا ہے جس میں کوئی متبرک نام یا عبارت ہو۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، وہ انگوٹھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، پھر ان کے زمانہ میں بیر عریس میں گر گئی تھی۔ اس انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ بیر عریس مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے۔ یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 6 برس تک ان کے پاس رہی، اس کے بعد اتفاق سے اس کنویں میں گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند اس کنویں میں تلاش فرمایا، 3 دن تک اس کا پانی نکلوایا مگر ملی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس انگوٹھی کے گرتے ہی وہ فتن اور حوادث شروع ہو گئے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے۔ اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں موجود ہونے کو بیان فرماتے ہیں، اور اس باب کی دوسری حدیث میں خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انگوٹھی پہننے کی نفی بھی فرمائی ہے، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے تعارض کا ایک خاص جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں رہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی، پہننا اس کو لازم نہیں۔ چنانچہ آئندہ باب میں آ رہا ہے کہ حضرت معقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔